بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے 10 سال مکمل ہو گئے ہیں اور اس موقع کے اوپر چائنیز نائب وزیر اعظم نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے۔ کچھ نئے منصوبے ہیں جن کی انوگریشن افتتاح کیا گیا ہے، کچھ نئے معاہدے ہیں جو طے پائے ہیں، نئے اکنامک زون پاکستان کے اندر بننے جا رہے ہیں، اور اب تک کی جو پاک چائنا اکنامک کوریڈور کی پرفارمنس ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ تقریباً $25.5 ارب پاکستان میں چائنا کی طرف سے انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ تو اس کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان میں کیا تبدیلی لے کر آ رہا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو چیلنجز درپیش ہیں ان تمام پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ریٹائر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن محترم جناب شاہد صدیقی صاحب۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو بہت ڈیپلی انہوں نے پڑھا ہے، اس کے اوپر بہت کانفرنسز، ورکشاپس اور پریزنٹیشنز دے چکے ہیں، تو ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہد صدیقی صاحب، سب سے پہلے تو جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک خواب دیکھا گیا تھا 10 سال پہلے، جو باتیں ہو رہی تھی، اب تک کی اس کی پرفارمنس کیا رہی ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، پہلے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوئی ایک مکمل بات نہیں ہے۔ جی، یہ جو بیسیکلی آئیڈیا تھا، یہ فلوٹ کیا تھا شی جن پنگ نے قزاقستان میں 2013 میں۔ صحیح ہے، اس کے بعد اس کو انہوں نے انڈونیشیا میں ریپیٹ کیا اسی بات کو۔ صحیح ہے۔ ان کا خیال یہ تھا، ان کا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ جو 2200 بیفور بی سی 200 بی سی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 200 سال پہلے یہاں پہ ایک سلک روڈ تھی جو کہ 3 بلادوں کو کنیکٹ کرتی تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ کو۔ اس کو بحال کر کے اس کے ارد گرد اکنامک زون بنایا جائے جس سے تجارت اور جو انسانی وسائل کی ترقی اور جو دیگر ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو بھی بنایا جائے، اور دنیا کو ایک تجارتی گروپ میں کنورٹ کر دیا جائے اس پورے علاقے کو۔ تو پاکستان یہ ٹوٹل اسے کہتے ہیں بیلٹس اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ 7 منصوبے ہیں، ان میں ایک سمندری منصوبہ ہے اور 6 لینڈ کے منصوبے ہیں۔ صحیح۔ ان میں سے ایک پل بھی ہے جو کہ چین کو روس سے ملائے گا، ایک ریل لائن بھی ہے جو لندن تک ہے، اور انہی میں سے ایک چھوٹا سا منصوبہ جو ہے وہ سی پیک ہے۔ پاکستان کا جو حصہ ہے سی پیک کا، وہ اس پہ وہ لانچ ہوا تھا 20 اپریل 2015 کو۔ 51 مفاہمت کی یادداشتوں میں دستخط کیے گئے تھے، صحیح، اور وہاں سے لانچ ہوا تھا۔ صحیح، اس کی جو انیشل مالیت تھی وہ $56 بلین تھی، صحیح، جو بعد میں 62 ہو گئی۔ جی، 5.5 کا ML1 اس میں ایڈ کیا گیا، جس کے بعد یہ $62 بلین ہو گئی۔ اس کے اندر بیسیکلی اس تک جانے سے پہلے اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیسیکلی جو اس کے مقاصد کیا ہیں، چائنا کے مقاصد کیا ہیں اور پھر ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ صحیح۔ چائنا کی جو بیسیکلی ان کا اپنا ویژن ہے چائنا کا، وہ 2049 کا ویژن ہے، 2049 کا، یعنی کہ 2049 میں ان کو آزاد ہوئے 100 سال ہو جائیں گے۔ تو ان کا جو یہ نعرہ ہے کہ وہ اس وقت دنیا کی نمبر 1 اکانومی ہوں گے، جی، اور دنیا کی وہ اس وقت سب سے بڑی سپر پاور ہوں گے۔ اب اس وقت کیونکہ یونیپولر ورلڈ تقریباً سیمی یونیپولر ورلڈ ہے کہ امریکہ اکانومی نمبر 1 ہے، ورلڈ سپر پاور ہے، اس نے الائنسز بنا رکھے ہیں، اپنے نیٹو الائنس ہے فلانا کا۔ اس کے مقابلے میں جو چائنا کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ فینومینل ہے۔ تو جو چائنا کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ کے مقابلے میں ایسی الائنسز بنائے جائیں جو جیو پولیٹیکل بھی ہوں، ساتھ اکنامک بھی ہوں، اور اس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہو، جہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ان کا بھی فائدہ ہو اور چائنا کا بھی فائدہ ہو۔ اب اس کی بڑی ڈیپ پلاننگ کی گئی ہے، اور اس کی ابھی تک کسی کو اس کی ویلیو کو پتہ نہیں ہے۔ سم تھنگ بٹوین 4 and 8 ٹریلین ڈالرز کی ویلیو ہے، کتنی ہے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کسی کو، اور اس کو لوگ کہتے ہیں دیوانے کا خواب ہے، لیکن اس پہ چائنا بہت تیزی سے کام کر رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا
کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ون ون سچویشن اس لحاظ سے ہے کہ چائنا جو ہے نا وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے ملک میں حکومت کیسی ہے, آپ کی اکانومی کیسی ہے. عام طور پہ ان ممالک کو قرضہ دیتا ہے چائنا, ان میں وہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہو, جہاں پہ اکانومی کمزور ہو. لوگ قرضہ دینے سے پہلے یہ انشور کرتے ہیں کہ وہ ملک قرضہ واپس کر سکتا ہو. چائنیز سے ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ مختلف ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سری لنکا کی. سری لنکا کی بندرگاہ ہیمنگ ٹوٹا, اس پہ چائنا نے لون دیا اور ان کو پتا تھا کہ یہ لون ریپے نہیں ہو سکتا. 2017 میں کلیئر ہو گیا تھا کہ لون ریپے نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے وہ بندرگاہ جو ہے نا وہ لے لی ان سے لیز کے اوپر. اسی طرح سے میانمار ہے یا ایسے ممالک ہیں, تھائی لینڈ ہے, جہاں پہ کہ ڈیل کرنا بڑا آسان ہے. ہاں, لیکن اس کی دوسری سائڈ بھی ہے نا صدیق صاحب, یعنی یہ وہ کنٹریز ہیں جو معاشی کمزور ہیں معاشی طور پہ, تو ان کو گویا چائنا سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے, یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. چائنا کو سے کوئی مطلب نہیں ہے. صحیح. دیکھیے ان کو قرض واپس نہ ملنے کے بدلے میں ایک اسٹریٹجیکلی بہت اہم بندرگاہ جس سے پورا سی کا ٹریڈ روٹ کنٹرول ہوتا ہے, ہیمنگ ٹوٹا ان کو مل گئی لیز پہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے گوادر کی, اب آپ گوادر پہ آ جائیے. لیکن یہ اصل بیس جو ہے نا یہ سی پیک کا پاکستان کا وہ گوادر ہے. آپ کو پتہ ہے گوادر ہمارا ملک کا حصہ تھا ہی نہیں. ہاں جی, پتہ ہے آپ کو کہ یہ 1958 میں 8 ستمبر 1958 کو ہم نے یہ عمان سے خریدا $30 لاکھ میں, جو ہم نے چند اچھے کام کیے نا اپنی ہسٹری میں, ان میں کیا بھی تھا. صحیح ہے, ہم نے خرید لیا. اب گوادر جو ہے بیسیکلی یہ پورا جو جہاں سے مڈل ایسٹ کا پورا آئل فلو کرتا ہے اس کی پہلی بندرگاہ ہے. اگر آپ چائنا سے آ رہے ہوں تو پہلی بندرگاہ گوادر ہے. گوادر پورٹ جو ہے وہ اس وقت اس کے آگے 60 بندرگاہیں اور بھی ہیں. صحیح ہے. ساتھ ہی ایران ہے, جبل علی ہے, دبئی کی وغیرہ وغیرہ. یہ پورا ٹریڈ روٹ ہے پورا کا پورا, جہاں سے دنیا کا بیشتر آئل سپلائی ہوتا ہے. اور چائنا کی تجارت یہاں بہت زیادہ ہے. تو اب جو اگر وہ وہاں سے, پہلی بات تو یہ اگر وہ وہاں سے لے کے آتے ہیں اپنا سامان اور سمندری راستے سے جاتے ہیں تو 9,000 میل پڑتا ہے. تو اب انہوں نے گوادر کو لے لیا. اب گوادر ایک تو یہ بالکل اس اسٹریٹجک پوائنٹ پر ہے جہاں سے وہ پورے ریجن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. نمبر 2, وہاں سے جو انہوں نے ایک لینڈ روٹ اسٹیبلش کرنا ہے کاشغر تک جو 3,000 کلومیٹر کا ہے, تو $2 بلین پر ایئر کی بچت ہوتی ہے ان کو خالی سامان کی ٹرانسپورٹیشن میں. صحیح ہے. یہ تو پلس اسٹریٹجک کنٹرول. آپ کو پتہ ہے انہوں نے گوادر کو 25 سال کے لیے لے لیا ہم سے لیز پہ. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیے. اچھا, نمبر 2, چائنا کی اس وقت دنیا میں 10 بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہیں. 10 بڑی کنسٹرکشن کمپنی, ان میں 7 چائنا کی ہیں. اب وہ کمپنیوں کو ان کو کام چاہیے نا. تو دنیا میں جہاں جہاں بھی سی پی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, بیلٹ روڈ انیشیٹو کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, وہاں چائنیز کمپنیز کام کر رہی ہیں. ان کی مین پاور استعمال ہو رہی ہے. ان کے پاس $8 ٹریلین کے ان کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے جس کو استعمال کرنا ہے. اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. اور جہاں پہ وہ قرضہ دیتے ہیں ان میں سے اکثر ممالک واپس کرنے کی کوشش میں نہیں ہے. تو اس کے بدلے میں ان کے اسٹریٹجک پوائنٹس اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کو گین کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, پاکستان کے حوالے سے, پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو سی پیک جب سے آیا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان میں بڑے سڑکیں بنی ہیں. ممکن نہیں تھا کہ یہ سڑکیں بنتی. موٹر ویز بنے ہیں جو جس طرح ممکن نہیں تھا کہ اتنے سخت معاشی حالات میں موٹر وے بنتا. اسی طرح سے جو بجلی ہے خصوصاً اس پاکستان میں 25% بجلی اس وقت سی پیک کے پروجیکٹ سے مل رہی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے کہ اس کے پاکستان کو کیا ثمرات ملے. دیکھیے 51 ایم او ایس پہ سائن کیے تھے, ان میں سے 70% جو ہے توانائی سے متعلق ہے. باقی انفراسٹرکچر ہے, کیا کہتے ہیں کمیونیکیشنس کے پروجیکٹس ہیں, اور اس کے علاوہ جناب علی اس میں اکنامک زونز ہیں, انڈسٹریل زونز ہیں, پاورٹی ایلیویشن ہے, ٹورزم ہے, بہت سے فیکٹر ہیں. لیکن 70% جو چنک ہے وہ توانائی سے متعلق ہے. ان میں کول پاور ہے, ونڈ پاور ہے, ہائیڈل پاور, یہ 70% ہے.
اس سے تقریباً 8,000 میگا واٹ ہمارا سسٹم بجلی آئی ہے ابھی تک. صحیح ہے. 8,000 میگا واٹ بجلی آئی ہے. ٹھیک ہے. 1400 کلو میٹر کی جو سڑکیں ہیں وہ تعمیر ہوئی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس 4 بنیادی بڑے انڈسٹریل زون بنے ہیں. ان میں فیصل آباد والا زون میں $1.5 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی ہے. فیصل آباد میں بہت بڑا انڈسٹریل زون بنا ہے. KPK میں اچھا ٹوٹل منصوبے ہیں اس میں سے 16 بلوچستان میں ہیں. 16 بلوچستان میں ہیں. صحیح ہے. 13 جو ہے وہ سندھ میں ہے, 12 پنجاب میں اور 8 KPK میں ہے. صحیح ہے. یہ ڈسٹریبیوشن ہے منصوبوں کی. اب تک جو پروگرس ہے اس کے مطابق $27 بلین کے جو منصوبے ہیں وہ ان پہ کام ہوا ہے. یعنی 43% پروگرس ہے. 2000 تک ہونی تھی, کورڈ آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہم نے اسپیک ڈیلے کر دیا, ہم نے بہت کچھ کیا. اب جو باقی بڑی بڑی چیزیں رہ گئی ہیں, دیکھیے کیا چیز رہ گئی ہے جو بڑے ایمبیشس باتیں تھی. مثلا KKH کے ساتھ ساتھ ایک ریلوے لائن بننی تھی جو کہ حویلیہ سے شروع ہو کر اور کاشغر تک جانی تھی. ریلوے لائن صحیح ہے. جو دنیا کا عجوبہ ہوتا ہے, لیکن چائنا بنا لگا اس لیے تبت نے بنا لیا, تو یہ بھی مسئلہ ہی کیوں نہیں اس کے لیے. پھر حویلیہ پہ ڈرائی پورٹ بننی تھی. جو ML1 ہے فرام لاہور ٹو کراچی ریلوے لائن, اس کی امپرومنٹ ہونی تھی $5.5 بلین کی. کراچی سرکولر ریلوے تھا. صحیح ہے. ہم نے یہ کیا ہے بیسیکلی کہ ہم نے جو اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھی ہم نے پولیٹیکل سسٹم سے ڈوٹیل کر دیا ہے, جس کی وجہ سے اب ہم نے کیا لاہور میں ہم نے جو اورنج ٹرین بنی ہے وہ شیپیا کے تحت بنی ہے. صحیح ہے. بنیادی طور پہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے کیا فیزیبلٹی پراپرلی بنائی, کیا آپ نے اپنے لیے جو اپرچونٹیز تھی وہ کریٹ کی. ابھی بھی بہت سے سوال باقی ہے نا, کہ گوادر کی بندرگاہ ڈیولپ کرنی ہے انہوں نے, ایئرپورٹ کا آپریشن کرنا 2023 تک ہو جائے گا, ہو گیا ہوگا بلکہ. انہوں نے کنیکٹیوٹی بنانی بٹوین گوادر اینڈ کاشغر, وہ بنانا ہی بنانی انہوں نے. ٹھیک ہے. ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ کیا خالی ٹول ٹیکس ملے گا؟ کیا اکنامک زونز, کیا اس سے جو ہمیں جو ٹرانزٹ ٹریڈ سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ تو ہم نے کیا نیگوشیٹ کیا ایز اے نیشن, ہم نے اس پہ کتنا کام کیا, سیکیورٹی لیول جو ہماری سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے وہ کتنا فعال ہے, ہم انویسٹمنٹ کو کتنا سیکیور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم گوادر کے بدلے میں کیا لے سکتے ہیں, یہ بہت اہم فیکٹرز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ابھی آخری سوال آپ سے, جو ابھی نائب وزیر اعظم آئے ہیں, انہوں نے کچھ نئے معاہدات اور کچھ یادداشتوں کے اوپر دستخط کیے ہیں, تھوڑا سا آخر میں اس پر روشن ڈالیں. دیکھیے $25 بلین کی بات کر رہے ہیں, $25 بلین کی بات ہو رہی ہے. ابھی MOU کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ MOU کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پرائرٹیز کے مطابق, اب آپ نے دیکھنا ہے یہ کہ پاورٹی ایلیویشن پہ کیا کام ہوا, امپلائمنٹ جنریشن کا کیا سسٹم ہے, آپ کے جو آپ کی جو وہ ہے خود مختاری وہ کتنی متاثر ہوتی ہے. یعنی آپ ٹریڈ جو آپ کی جو ڈپینڈنس ہے انڈسٹریل سیکٹر میں وہ کتنی کم ہوتی ہے, آپ کے ٹریڈ کا جو امبیلنس ہے کتنا امپروو ہوتا ہے, یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں نا. یہ دیکھنا پڑے گا. خالی ہم نے تو 51 MOU سائن کیے تھے نا 2015 میں, ان کا اگر امپلیمنٹیشن ریٹ 43% بھی نہیں ہے تو خالی MOU سائن کر لینے سے, دعوے کرنے سے نہیں ہوگا نا. ہم نے CPEC اتھارٹی بھی بنا لی, سب کچھ کر لیا, لیکن ایک اور دیکھیے سب سے اہم بات کیا ہے, ریوالونگ ڈور پالیسی. کہ آپ نے ایک گورنمنٹ آئی, اس نے ایک پالیسی پہ کمٹمنٹ کی, اس پہ عمل درآمد شروع کیا, نئی گورنمنٹ آئی, پالیسی چینج ہو گئی, اس پہ عمل درآمد سلو ہو گیا, پھر نئی گورنمنٹ آئی, پھر تو یہ ریوالونگ ڈور پالیسی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ کو اپنے جیو پولیٹیکل اکنامک انٹرسٹ کا خود خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ جی. شاہد صدیق صاحب نے بڑی تفصیل سے بریف کیا کہ جو اس وقت پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے, اس کے حوالے سے اصل چیز یہ ہے کہ جو معاہدات کر رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں, ان کو کمپلیٹ کس طرح سے کر رہے ہیں, اور اس کو سیاسی جو مداخلت ہے اس سے ہمیں پاک کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ پاکستان کے لیے اب بھی بہت ساری تبدیلیوں کا باعث ہے, آگے مزید تبدیلیوں کا باعث بن جائے گا. تو امید ہے
ناظرین آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.